آج اے آر وائی چائے کاسٹ میں ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ان کا چند سطور میں احاطہ تھوڑا سا محال ہے. یہ کاروباری شخصیت تو ہیں ہی, ساتھ میں یہ انسان دوست مطلب فلینتھروپسٹ بھی ہیں, اور ساتھ میں ان کو اسپورٹس سے بھی لگاؤ ہے. اس کے علاوہ انہوں نے پاکستانیوں کو اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ اپنا جو انحصار ہے وہ ایڈ سے ہٹائیں اور فورن انویسٹمنٹ پر لائیں تاکہ ان کو فائدہ ہو اور سود نہ دینا پڑے. ہم ان سے خود ہی کہتے ہیں کہ یہ اپنا مختصر تعارف اور اپنی اسٹرگل کے بارے میں ہمیں لے کر چلیں تاکہ ایک چائے کی پیالی بھی ختم ہو جائے اور ساتھ میں ہم ان سے باتیں بھی کر سکیں. جناب تنویر احمد صاحب. جی سر, السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی میرا تعلق جو ہے سیالکوٹ سے ہے, وہاں پہ میری پیدائش وغیرہ ہوئی, اور جب بچپن میں تھی ایک اسٹرگل میری شروع ہو چکی تھی وہاں سے ہی. اتنے فائنینشیل جو حالات نہیں تھے کہ ہم اپنی پوری جو اسٹڈی ہے ایک دفعہ کنٹینیو رکھ سکیں, اور اسی چیز کو لے کے جب میں نے ایف ایس سی کی تو پیرنٹس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یا تو اس کو انگلینڈ بھیج دیا جائے یا باہر بھیج دیا جائے. تو میرے ماموں انگلینڈ میں ہوتے تھے, تو انہوں نے بولا کہ نہیں, اس وقت جو اپرچونیٹی ہے وہ زیادہ امریکہ میں ہے, تو ان کو امریکہ میں جانا چاہیے. صحیح. تو اس طریقے سے نا ہم پھر امریکہ چلے گئے. تو امریکہ میں جا کے جو ایک اسٹرگل شروع ہوئی, وہ ایک بہت لمبی کہانی ہے. وہ شاید میں اگر آپ کو بتانا شروع کروں تو 4-5 گھنٹے بھی کم پڑ سکتے ہیں. مجھے یہ بات بتائیے گا کہ سیالکوٹ جو پورے پاکستان میں نہیں صرف پوری دنیا میں اسپورٹس کھیلوں سے منسوب شہر ہے, اور آپ کا آبائی تعلق بھی وہیں سے ہی ہے, اور امریکہ میں جا کر بھی آپ نے جس لیگ میں اپنا نام منوایا ہے وہاں پہ آپ کے علاوہ تمام ہندوستانی لوگ ہیں, بھارت سے تعلق رکھتے ہیں. وہاں پہ بھی آپ پاکستان کی ایک طرح سے بہت اچھے طریقے سے نمائندگی کر رہے ہیں. اس اسٹرگل کے بارے میں تھوڑا سا آپ بتائیں گے لیکن اس کو جوڑ دیں اس سوال سے کہ عموماً جو جنریشنل ویلتھ سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں, جو خاندانی دولت اور شہرت سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں, ان کے لیے چیزیں آسان ہوتی ہیں. البتہ جو متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں لوگ, جیسے جان کی امان پاؤں تو آپ بھی اسی متوسط طبقے سے ہی ہیں, ان کے لیے اسٹرگلز مختلف ہوتی ہیں, ان کو ایک ہیڈ اسٹارٹ نہیں ملتا. تو آپ دوسرے شعبوں میں جب اپنا نام منواتے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں آپ کی جنریشنل ویلتھ کی جو کمی ہے اس نے تھوڑی مشکلات پیدا کی اور آپ کو ایک لمبا عرصہ ملا؟ دیکھیے, ہر چیز کی نا اپنا ایک پہلو ہے. اگر آپ کو ایک ویلتھ انہیریٹنس میں مل جاتی ہے, وراثت میں نا ایک آپ کو جائیداد وغیرہ مل جاتی ہے, تو کئی چیزیں آپ کے لیے ضرور آسان ہو جاتی ہیں. لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ جب آپ اس سچویشن میں ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی انہیریٹنس نہیں ہے, کوئی وراثت نہیں ہے, تو آپ میں نا ایک ڈرائیو ہوتی ہے, ایک لگن ہوتی ہے کہ میں نے آگے بڑھنا ہے. وہ جو جنون آپ میں نا بار بار ابلتا ہے نا, وہ آپ کو رکنے نہیں دیتا. وراثت سے جو پیسہ آتا ہے نا, وہ ایک دن آپ کو نہ کہتا ہے کہ آپ کی لائف میں ایک ایسا وقت آ گیا کہ آپ تھوڑا سا نا ایزی ہو جائے, تو اسی وقت جو ہے انسان کا پھر ڈاؤن فال ہوتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ایک جنریشن بناتی ہے, دوسری جنریشن جو ہے نا اس کو مینٹین کرتی ہے, تیسری جو ہے نا بیسیکلی اس کو اڑا کے رکھ دیتی ہے, اور چوتھی پھر جو ہے نا وہیں پہ آ جاتی ہے جہاں سے وہ شروع ہوئی ہوتی ہے. تو میرا ماننا یہ ہے کہ آپ کی لائف میں ٹھیک ہے پیسہ ہونا ضروری ہے, لیکن جو جنون آپ میں ایک لگن ہے نا, جو ایک ڈرائیو آپ میں ہونی چاہیے آگے بڑھنے کی, وہ وراثت نہیں لے کے آ سکتی. وہ اسی طریقے سے آتی ہے کہ جب آپ نے نا ایک جو ہم نے بات شروع سے ہی کی ہے کہ جو اسٹرگل کی ہے آپ نے, اس کو لے کے آگے چلے ہیں نا, تو یہ ڈرائیو ضروری ہے. میں جہاں پہ بھی آج پہنچا ہوں, لیکن آج میں بھی نا وہ مجھ میں نا ایک گو گیٹر والی ایک لگن ہے, ایک جنون آج بھی ہے. ایک آپ کی ان باتوں سے میں نے دو چیزیں اخذ کی ہیں, ایک تو اسٹرگل مطلب محنت, اور دوسرا جنون جو آپ نے بتایا مطلب ایمبیشن. آپ کس چیز کو زیادہ مارکس دیں گے اپنی سکسیس میں؟ آپ مارکس دیں گے اسٹرگل کو, محنت کو, کنسسٹنسی کو, مستقل مزاجی کو, جنون کو, ایمبیشن کو, یا آپ کہیں گے کہ اس میں لک کا بھی بڑا حصہ ہے, خوش قسمتی بھی ہونی چاہیے؟ تو ان چار چیزوں میں اگر ہم کا انتخاب کیا جائے یا اگر اس کی فہرست مرتب کی جائے تو پہلے کس کو رکھیں گے اور آخر میں کس کو رکھیں گے؟ دیکھیے, لک, بیڈ لک, گڈ لک, یہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. اچھا. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا جناب, اور اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے انسان سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. صرف اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو زندگی اور موت اپنے ہاتھ میں رکھی ہے, باقی ہر چیز کا اختیار جو ہے نا ہم سب کو ملا ہے. کوئی بھی فیصلہ کرنا ہے ہم نے خود کرنا ہے. اب یہ بات تو اچھی نہیں ہے کہ اگر آپ نے ایک فیصلہ کیا ہے تو وہ غلط ہو گیا تو اس میں آپ بولیں
کہ جی میری تو بیڈ لک ہے, خدا نے میری قسمت ہی ایسی لکھی ہوئی, یہ بھی ایک ناشکری ہے. درست. ٹھیک ہے نا. ہر حالت میں اگر ہم شکر کریں گے نا تو آپ کے جو بگڑے ہوئے کام ہیں نا وہ بھی سیدھے ہوتے جاتے ہیں. یہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی لکھا ہے, یہی ہمیں احادیث میں بھی ایک سبق جو ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے. اب انسان ایک کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ بڑا سمارٹ ہے, بڑا انٹیلیجنٹ ہے. میں اس پہ بھی یقین نہیں رکھتا کہ آپ سمارٹ اور انٹیلیجنٹ ہو. صرف ہم نے ایک ہر اچھے وقت میں یا برے وقت میں نا جو ڈیسیژن لیتے ہیں نا, ہر چیز کا دار و مدار اس پہ آ جاتا ہے, جس کو ہم لک کہہ لیں, بیڈ لک کہہ لیں. اب یہ جو جنون ہے آپ کا, یا جو آپ کا پیشن ہے, ایمبیشن ہے, یہ چیزیں جب آپ میں کمبائن ہوتی ہیں صحیح. اور آپ کا جو ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ جو فیصلے لیتے ہیں وہی آپ کو کامیاب بناتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ میرے فیصلے سارے صحیح ہوئے, آج بھی مجھ سے غلط فیصلے ہوتے ہیں. لیکن ایک کیا صحیح فیصلہ تھا جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ جو فیصلہ میں نے لے لیا تھا نا, یہ ڈرائیونگ پوائنٹ تھا یا یہ واٹر شیڈ مومنٹ تھا میری لائف کا؟ میں ایک جگہ جاب کر رہا تھا تو میں نے وہاں پہ ریزگنیشن, فوڈ چین میں تھے آپ؟ نہیں, اس وقت میں کوریئر میں تھا. کوریئر میں تھے, تو فوڈ میں چین نے سے وہاں آپ پہ الوداع ریزائن کیا. کیا تو جو میرے اونر تھے وہ میرے پاس آئے, انہوں نے بولا کہ تمہیں اتنی پوٹینشیل ہے, اتنا سپارک ہے کہ تم اپنی کمپنی شروع کرو. اب میں اس وقت دیکھوں تو میرا جاب جو میں چھوڑ رہا تھا کوریئر کی, پھر میں فوڈ میں دوبارہ واپس جانا چاہ رہا تھا. تو ان دنوں کے حساب سے لے کے اور آج کی اگر انفلیشن کو میں دیکھوں تو تقریباً $1.5 lakh اینولی میری سیلری کا فرق تھا. اچھا. لیکن میں نے یہ پریفر کیا کہ میں $1.5 lakh نہیں لوں گا, مجھے آگے بڑھنا ہے. اگر تو یہ کہ اگر مجھے بزنس کی اپرچونیٹی مل رہی ہے تو مجھے یہ جو ہے نا ضرور اس پہ ٹرائی کرنی چاہیے. تھوڑا سا بتائیں گے کیا بزنس تھا, اور کیا اس میں کوئی نئی جدت تھی, جو مطلب نئی ٹیکنالوجی آ رہی تھی اور کچھ لوگ آپ کو ڈرا رہے تھے اس پہ جانے سے, اور آپ کہہ رہے تھے کہ ہاں یہی اب کا دور یہی ہے تو مجھے ادھر ہی جانا ہے؟ نہیں, مجھے ڈرایا کسی نہیں ہے. ایکچولی مجھے جو اونرز تھے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت نصیب کرے, انہوں نے میری بڑی حوصلہ افزائی کی, بڑی موٹیویشن مجھے ان سے ملتی ہے, اور آج بھی میں ان کو نا بڑے اچھے الفاظ سے یاد رکھتا ہوں. اگر میں ادھر بیٹھا ہوا ہوں تو اگر ان کی وہ کوششیں وہ نہ ہوتی جو انہوں نے میرے لیے کی ہیں تو میں آج یہاں پہ نہیں بیٹھا ہوتا. تو اس وقت یہ تھا کہ میں کوریئر میں تھا, تو جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ میں ریسٹورنٹ میں واپس جا رہا تھا, تو کوریئر میں یہ اپرچونیٹی تھی کہ .com کا بوم تھا, ٹیکنالوجی چینج ہو رہی تھی, اور مناپلی جو تھی وہاں پہ یہی تھی کہ جس طرح اگر آج پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں تو جو ہمارا بینکنگ کا جو سسٹم ہے وہ بڑا آؤٹ ڈیٹڈ ہے. اگر امریکہ کی میں بات بتاؤں تو آپ کو اگر میں نے ایک چیک دیا آج, آپ نے اسی وقت اس کو اپنے فون سے پکچر لے کے ڈپازٹ کیا, 2 گھنٹے کے اندر اندر پیسے جو ہے نا آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے, آپ کو بینک بھی نہیں جانا پڑے گا. صحیح ہے. تو یہ ایک ریولیوشن جو تھا نا وہ اس طریقے سے آیا کہ پہلے اگر دیکھیں آج سے کہ 2-3 سال پہلے بھی پاکستان کی جو بینکنگ ہے یا آج کی بھی بینکنگ ہے, کبھی 1 دن لگتا ہے آپ کو یا کبھی 2 دن لگ جاتے ہیں. اگر فرض کرے پنجاب سے سندھ میں چیک آیا تو ہو سکتا ہے وہ 3 دن چیک 3 سے 4 دن لگ جاتے ہیں. تو یہی حال جو تھا نا وہ امریکہ میں 1997 میں تھا کہ جو 5 دن کی پروسیسنگ تھی وہ میں نے ان کو ایک چھوٹا سا آئیڈیا دیا کہ کس طریقے سے ہم اس کو 2 دن کے لیے 2 دن میں پروسیسنگ کر سکتے. تو میری گریڈ اس وقت یہی تھی کہ میں اپنے بزنس کو آگے بڑھاؤں اور زیادہ سے زیادہ بینکس کو سروس دوں. وہ 2 دن کی سروس کرتے کرتے ہم اس کو 24 گھنٹے پہ لے آئے. اس کے بعد وہ امیجنگ پہ چلا گیا, اور آج دیکھیں کہ وہاں پہ جو آج سے تقریباً 25 سال پہلے جو 5 دن کی سروس تھی وہ آج 2 گھنٹے میں ہو رہی ہے. امریکہ میں آپ نے دیکھا کہ انفلوئنس انڈیا کا زیادہ ہے کرکٹ میں, اور اس میں پھر آپ ایک پاکستان کے ایک اسٹال وارڈ کی طرح کھڑے ہیں. تھوڑا سا بتائیں گے کہ کیا سین ہے وہاں پہ کرکٹ کا؟ تو دیکھیں یہ جو ایک MLC جب شروع ہوئی 2017 میں, ICC نے ایک کانٹریکٹ اوارڈ کیا تھا, تو اس میں کافی سارے پاکستانی شامل ہوئے. صحیح ہے. لیکن ایک ویژن کی بات ہوتی ہے, بات جو ہم نے پہلے شروع کی کہ وہ گڈ لک یا لک یا جو بھی ہے نا, ایک ٹائمنگ کی ہوتی ہے کہ آپ نے ایک ٹائملی ڈیسیژن لینا ہوتا ہے. اب یہ تھا کہ جب یہ لیگ جب شروع ہوئی تو تقریباً 7 آدمیوں نے نا اس میں کافی انٹرسٹ شو کیا تھا. 7 پاکستانیوں نے. اب ان 7 میں ابھی میں نہیں شامل ہوا تھا. اچھا. اور جب چیزیں مٹیریلائز ہونے پہ آئیں کہ جب اس کو پورا جو ہے نا ایک عملی جامہ پہنایا جائے تو سب ایک ایک کر کے نا وہ پیچھے ہٹتے گئے کہ جی پتہ نہیں اس میں ہوگا نہیں ہوگا کیا ہوگا یہ وہ وغیرہ نا.
تو جب مجھے پتہ چلا کہ یہ چیز ہو رہی ہے تو میں نے نا اپنا کافی انٹرسٹ شو کیا. اب میرے لیے کافی مشکلات تھیں کہ جو ہے نا اس ٹھیک میں ہے. کیسے جو ہے نا اپنے آپ کو ایک انٹری دی جائے. اسی چیز کو لے کے میں نے نا 86 ایکڑز جگہ لی, اس پہ گراؤنڈز بنائیں, ٹرف پچز بنائیں, جو کہ امریکہ میں ہیوسٹن میں. ہیوسٹن میں جو کہ اس سے پہلے اتنی زیادہ فیلڈز یا اتنی زیادہ ٹرف پچز کسی نے نہیں بنائی تھی. اب پچ بنانا بھی ایک سائنس ہے. ہم نے نا مٹی کے سیمپل کافی تقریباً 6 ملکوں سے منگوائے, اس کو لیب میں بھیجا اور اس میں دیکھا کہ ہے کیا نا. تو وہ ایک چیز ہی پتہ چلی کہ نا ہر کنٹری کی جو مٹی ہے اس میں کلے کانٹینٹ جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہے. تو اسی کو ہم نے دیکھ کے نا ایک اچھی سی اسٹڈی کر کے پھر امریکہ سے ہی نا وہ مٹی ایسی ہمیں شکر ہے کہ مل گئی, تو پچز بنائیں. تو اس طریقے سے نا میں ایک منظر عام پہ آیا. تو میرا یہ تھا کہ میں ان کو یہ دکھاؤں کہ ٹھیک ہے پیسہ ہونا تو ایک علیحدہ بات ہے, کہ مجھ میں ایک وہ پیشن بھی ہے, مجھ میں نا ایک ڈرائیو ہے کہ مجھے آگے بڑھنا ہے. تو انڈیا اتنا کرکٹ میں آگے ہے, کیا پاکستانیوں کی طرح ان کو فیئرز نہیں ہوتے؟ آپ نے کہا کہ گزشتہ مرحلے میں 7 پاکستانی تھے بٹ دے آل پلڈ آؤٹ, بٹ انڈینس ڈڈ ناٹ پلڈ آؤٹ. دیکھیں انڈیا نے ایکچولی پل آؤٹ نہیں کیا. دیکھیں ان کی میں اس چیز کی نا آئی آلویز ٹرائی ٹو رسپیکٹ انڈینز اس چیز کو لے کے کہ نا بہت وہ پڑھے لکھے ویژنری ہیں. ویژنریز. ہمارا جو ویژن ہے بڑا ایک لمیٹڈ چھوٹی سی سوچ ہوتی ہے ہماری. ٹھیک ہے. ہم ایک ہماری زندگی میں نا ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ ہم اس سے آگے بڑھ ہی نہیں پاتے ہیں, کیونکہ ہم نے نا اپنے ارد گرد اتنے بیریئرز اکٹھے کیے ہوئے ہیں. مثال کے طور پر فار ایگزامپل کہ جی ہم نے جو ہے نا ہمیں ریٹرن جو ہے نا ابھی چاہیے. اگر میں آپ کو پی ایس ایل کی بات کروں تو پی ایس ایل میں نے کوشش یہی کی کہ کچھ جو ٹیمز ہیں وہ میرے ساتھ ایسوسیٹ ہو جائے. جس طرح کہ ابھی ایم ایل سی میں 4 انڈین ٹیمز ہیں, 2 آسٹریلین ٹیمز ایسوسیٹ ہو چکی ہیں. تو بینگ اے پاکستانی میری تو آبویسلی پہلی کوشش یہی رہی ہے کہ کسی طریقے سے پی ایس ایل کی ٹیم آئے. اب وہ ان کا جو ہے نا وہ ذہن یا ماننا یہ ہے آئے ہو تو کیا لے کے آئے ہو, جا رہے ہو تو کیا دے کے جا رہے ہو نا. تب انڈینز جو ہے نا وہ اس طریقے سے نہیں سوچتے, وہ ہمیشہ فیوچر کی پلاننگ لے کے چلتے ہیں. اب انڈین سوچ رہے ہیں گلوبلی, ہم سوچ رہے ہیں صرف پاکستان میں ہی کہ جی ہم نے جو اچیو کرنا تھا ہم نے تو اچیو کر لیا, ہم آگے کیوں بڑھیں. ایک اور بھی شعبہ ہے جس میں آپ نے اپنی خدمات فراہم کرنے کی کوشش کی اور وہ ہے ہیلتھ کا, اور پاکستان میں آپ نے ڈائلسس سینٹر بنانے کی کوشش بھی کی اور اس کو کسی حد تک پایا تکمیل تک بھی پہنچایا, لیکن میں نے سنا ہے کہ وہ سیاست کی نظر ہو گیا. آپ بغیر کسی کا نام لیے یہ بتائیں گے کہ کیا مشکلات پیش آئی ہیں اور کیا آ رہی ہیں؟ یہاں پہ سب کو یہی ہے کہ جو بھی باہر سے آتے ہیں نا انہوں نے ایک چیریٹی کا نام لے کے جو بھی کرنا ہوتا ہے نا وہ ایک دل سے کرنا چاہتے ہیں, بٹ انفارچونیٹلی یہاں پہ ایک شو آف ہے. شو آف ہے. اور اسی شو آف کو لے کے نا یہ پروجیکٹ بھی جو ہے نا ایک سمجھ لیں کہ اس کو ایک نظر لگ رہی ہے لگ رہی ہے کہ جی ایک شو آف ہے, میرا نام ادھر کیوں نہیں آیا. پھر یہاں پہ دیکھیں ہم باہر سے آتے ہیں, ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جس طریقے سے ہم بڑے پلے ہیں باہر کے ملکوں میں نا ایک عزت بڑی چیز ہوتی ہے. یہاں پہ جس کے پاس تھوڑا سا پیسہ ہے یا اسٹیٹس ہے یا پاور ہے نا اس کو تو عزت اپنی نہیں کرنی آتی, وہ دوسروں کی کیا عزت کرے گا. مطلب باربیرک ذہن ہے, مطلب طاقت ہے تو بس اس کا استعمال بھی بے دریغ ہو. بالکل نا. ابھی یہ دیکھیں نا کہ اگر آپ کے اگر کوئی ملازم ہے ٹھیک ہے. تو ایک بڑا آدمی ہے یا کوئی سیاستدان ہے یا کوئی بھی ہے, میں کسی کا نام نہیں لوں گا, تو وہ اپنے ملازمین کو کیسے ٹریٹ کرتا ہے. لیکن جو مشکلات آئی ہیں وہ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں سوائے اس کے بھی, اور پروجیکٹ کیا تھا آپ کے ذہن میں, کیا تھا ڈائلسس سینٹر کو لے کر, کتنوں کو کیٹر کرنا تھا, کیا دیکھیے ڈائلسس سینٹر جو ہے نا اگر پاکستان میں دیکھا جائے نا تو جو بھی ڈائلسس ہو رہے ہیں نا وہ 2 گھنٹے میں پیشنٹ کو فارغ کر دیتے ہیں, اور ہر دوسرے دن پیشنٹ کو نا وہ ہاسپٹل منگواتے ہیں یا جہاں پہ بھی ڈائلسس سینٹر ہے. میرا ماننا یہ تھا کہ اگر ہم اس کو 2 سے 4 گھنٹے کرتے ہیں تو ایک پیشنٹ کا جو ہے نا وہ لائف سپین بڑھ جاتا ہے. اچھا. میں تھوڑا سا میڈیکل ریسرچ سے بھی تعلق رکھتا ہوں. اچھا. تو اس سلسلے میں تھوڑی سی نا مجھے اس چیز کی کافی انفارمیشن ہے کہ ڈائلسس میں کیا ہوتا ہے. اگر دیکھا جائے تو یو ایس میں 8 گھنٹے بھی ہوتے ہیں, 6 گھنٹے بھی ہوتے ہیں, تو اس میں فرق یہ آ جاتا ہے کہ آپ کا جو پیٹ کا پانی ہے نا وہ بھی نکل جاتا ہے. اب 2 گھنٹے میں نا پورا جو ہے نا آپ کی جو بلڈ کی جو کلیننگ ہے وہی نہیں پوری ہو سکتی, پانی نکلنا تو بہت دور کی بات ہے. اس سے جو آپ کی لائف ایکسپیکٹنسی ہے نا وہ تھوڑی کم ہو جاتی ہے. تو اگر ہم نے یہ اس چیز کو چیریٹی کے نام پہ کرنا ہے تو کیوں نہ اس کو اچھے طریقے سے کیا جائے. اسی چیز کو لے کے میں آگے بڑھا. سب سے پہلے مشکلات یہ آئی کہ جی ہمیں بلڈنگ چاہیے, وہ خیر بلڈنگ تو ملی. اب
انہوں نے اپنا بیچ میں نا ایک ڈرامہ کریٹ کر دیا, ایک سین کریٹ کر دیا, جی میرا ایک یہ ٹرسٹ ہے, اس کو آپ یہ کرو, اس کو یہ کرو. اب میں تو خود پریشان, میں نے تو تقریباً 1.5-2 مہینے ان سے بات بھی نہیں کی اسی سلسلے کو لے کے کہ میں اس میں چیز میں انوالو نہیں ہونا چاہتا. اب بالکل آخری لمحے پہ ہم پہنچ گئے ہیں, اور ایکچولی ہم نے اس کو 1-2 دن پہلے اس کی اوپننگ بھی کرنی تھی, اور اس طریقے کے حالات پیدا کیے گئے کہ ہم جو ہے نا وہاں سے اپنی اکوپمنٹ اٹھائیں. اب اکوپمنٹ اٹھانے لگے ہیں تو ان کا وہ سٹاف آ گیا, انہوں نے اور بدتمیزی وہاں پہ شروع کر دی کہ جی ہم آپ کو آپ کی اکوپمنٹ نہیں اٹھانے دیں گے. مطلب آپ کے ڈائلسس کا جو چیریٹیبل پروجیکٹ تھا, آپ کو مجبور کیا گیا کہ آپ اس سے پل آؤٹ کر لیں اور پیچھے ہٹ جائیں, جبکہ آپ چاہ رہے تھے کہ ٹرانسپیرنٹلی انڈیپینڈنٹلی آپ ایک سیٹ اپ کریں اور حکومت اس کو فیسیلیٹیٹ کرے, بجائے فیسیلیٹیٹ کرنے کے وہ اپنی انوالومنٹ یا اپنے جو اس کو لوکل زبان میں کھانچے بنانا چاہ رہی ہے. دیکھیے اس میں حکومت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا, تو میں تھوڑی سی نا اس میں کلیئر کر دوں, اس میں حکومت انوالو نہیں ہے, کوئی حکومت نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. اور جو حالات جو اس طریقے سے پیدا کیے گئے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ان کے جو بھی اچھے برے کام ہیں ان میں ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں. لیکن سیاسی رنگ ہے بلا شبہ, آپ سیاسی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو نا, لیکن وہ دیکھیں اگر جب آپ ایک چیریٹیبل کاز کے لیے کر رہے ہیں, لوگوں کی ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں, تو ایک سمپل اس کو کیوں نہیں ہم رکھتے, اس کو ہم سیاست کی نظر کیوں دے رہے ہیں. کوشش کرتے بھی ہیں باہر سے آ کے کہ ہم انسانیت کے لیے کچھ کریں, تو یہاں کو جو سسٹم ہے اس کو کس طریقے سے سیاسی رنگ دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, کون کون سی دیواریں ہمارے سامنے جو ہے نا وہ کھڑی کر دی جاتی ہیں, تو اس سے آرٹیفیشل دیواریں, آرٹیفیشل وہ دل برداشتہ سا ہو جاتا ہے. لیکن میں فائٹر ہوں, فائٹ کریں گے, ٹھیک ہے. میں نے تو ان کو یہ بھی بول دیا جی اگر آپ نے اکوپمنٹ رکھنی ہے رکھ لیں, یہ ایک بھائی کا آپ کو گفٹ ہے. نہیں ویسے تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جب آپ باہر سے آئے ہیں اور آپ کے پاس باہر کی نیشنلٹی ہے, ماشاءاللہ وسائل بھی بہت زیادہ ہیں, اس کے باوجود آپ جب اتنے دل برداشتہ ہو رہے ہیں یہاں کے حائل, یہاں کی رکاوٹیں دیکھ کر, تو پھر ایک پاکستانی کا کیا حال ہوتا ہوگا. خیر آپ کے ساتھ بہت مدعا بھی ہیں, میں چاہوں گا کہ آپ اپنی روٹین کے بارے میں بھی تھوڑا بتائیں, اس کو لائٹر موڈ پہ بھی لے کے چلتے ہیں. ڈو یو کیپ فٹ, ڈو یو ہیو اینی انٹرسٹ ان فٹنس, اینڈ کیا آپ کی ڈائٹ روٹین وغیرہ, کس طرح چیزیں مینیج کرنے کے لیے انسان کو سپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے اپنی ڈائٹ اور اپنی فٹنس سے, تاکہ وہ بہتر طریقے سے اپنے روزمرہ کے کام پورے کر لے, کیا کرتے ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو میں چائے نہیں پیتا. یار آپ چائے کاسٹ پہ آپ یہ ستم ظریفی ہے, آپ کے کہنے بنا چلے ایک گھونٹ پی لی تھی, ستم ظریفی ہے, آپ چائے کاسٹ پہ چائے نہیں پی رہے یار. چائے کا جو ہے نا بیسیکلی میں عادی نہیں ہوں. اچھا, کافی بھی اگر بہت ہی کم, یہ نہیں ہے کہ جو اس میں مجھے کوئی نہیں ہے. سو یو آر اے کافی پرسن کمپیریٹیولی؟ ناٹ ریئلی. مل گئی نہیں ملی نہیں صحیح. واچ واٹ یو ایٹ. اچھا, اور اس کے علاوہ ابھی بھی میں کرکٹ کھیلتا ہوں. کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہر سنڈے میچ کھیلا جائے. کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر پاکستان آنا ہے تو سنڈے کو میچ کھیل کے فلائٹ پکڑی ہے, سیٹرڈے کو واپس چلے گئے تاکہ سنڈے کو دوبارہ میچ کھیلا جا سکے. سر گزشتہ سوال کا ایک تسلسل ہے, امریکہ میں کرکٹ کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے, اس میں آپ نے بھی اپنے لیے ایک اپرچونیٹی دیکھی اور ظاہر ہے اس کو آپ نے اویل کیا, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ خود امریکنز بھی اس اسپورٹس کی طرف مائل ہو رہے ہیں, اور کیا وہاں سے نئی اپرچونیٹیز کا ایک تانتا بندھے گا؟ دیکھیے کافی زیادہ ہو رہے ہیں. اس چیز کو ہم نے ایک پورا ایکو سسٹم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی ہم نے نا یونیورسٹیز میں کرکٹ کو انٹروڈیوس کروا دیا. 74 یونیورسٹیز امریکہ میں نے اس وقت رجسٹرڈ ہے جو کرکٹ کھیل رہی ہے. تو اسی طریقے سے اگلے 2 سے 4 سالوں میں ہماری جو کوشش ہے کہ ہم اس کو ہائی اسکول لیول پہ بھی لے کے آئیں گے. اچھا, جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ نیکسٹ ایئر 2024 میں جو T20 کا ورلڈ کپ ہے وہ امریکہ اور ویسٹ انڈیز میں ہو رہا ہے. تو جب یہ ورلڈ کپ ہوگا اس کو کافی بوسٹ ملے گی. ابھی ہم نے MLC کروائی ہے جو کہ PSL کے ایکویولنٹ ہے, تو بڑی ہمیں سکسیس ملی ہے. ورلڈ کپ ہوگا تو نیشنل نیوز اور بنے گی, اور اس کو جو ہے نا ایک فروغ اور ملے گا. ایک اچھے طریقے سے نا اس کی ہم جو ہے نا بیس بنا سکتے ہیں. صحیح ہے, لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر امریکہ کی ٹیم بنی بھی تو اس میں پاکستانی اور بھارتی پلیئرز ہی زیادہ ہوں گے. آپ کو دکھتا ہے اس طرح کا رجحان؟ نہیں بالکل دکھتا ہے. انیشلی تو بالکل ایسا ہی ہوگا. اگر آپ دیکھیں گے 5 سے 10 سال میں دیکھیں گے نا تو یہ بالکل ایسا ہی ہوگا, لیکن آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ بڑھیں گے. اب یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل پاکستانی یا انڈینز ہیں, لیکن ڈومینیٹ جو ہوگی وہ پاکستان انڈینز کی ہی ہوگی. ساؤتھ افریقہ کے کچھ پلیئرز آ رہے ہیں, نیوزی لینڈ کے کچھ آ گئے ہیں, آسٹریلینز بھی آ رہے ہیں, برٹش سے بھی, انگلینڈ سے بھی آ رہے ہیں.
تو یہ ایک مکسچر ضرور ہوگا. لیکن بہرحال ٹیم ہوگی نیشنل لیول. ٹیم نیشنل لیول پہ ابھی بھی ہے لیکن وہ ڈویژن 2 میں ہے. صحیح ہے. اب یہ کہ نیکسٹ ایئر ہم ہوسٹ کر رہے ہیں تو یو ایس جو ہے نا وہ آٹومیٹکلی کوالیفائی ہے T20 کے ورلڈ کپ کے لیے. سر اپنے مداحوں کے لیے کوئی نصیحت آخر میں, اور بس ان کو خدا کے لیے یہ نہیں کہیے گا کہ چائے پینا چھوڑ دو, ایسے ہی کوئی نصیحت کریں دوسری. نہیں, چائے تو سر آپ کا اگر آپ کا ہے تو خیر, میری جو نصیحت وہ یہی ہے کہ اگر آپ ایمانداری اور محنت سے کام کریں گے, چاہے وہ پاکستان ہے چاہے وہ امریکہ ہے, ان دو چیزوں کے بغیر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. اسی کے ساتھ ہم اپنی نشست کا باقاعدہ اختتام کرتے ہیں. سر بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا, بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے. تھینک یو.